نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ہمارے میڈیا نے کرونا وائرس کے حوالے سے ایک طوفان بپا کر رکھا ہے، تو ذمہ داری سمجھتے ہوئے، شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ عوام تک اس کی اویئرنیس جو عقیدے کے حوالے سے ہے اور اس بیماری کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہے، ان کو ریکارڈ کروا کے عوام تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سیاستہ میں، یہ حدیث مختلف کتب حدیث میں موجود ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں طاقت ہو دوسرے کو لگ جائے، یعنی بذات خود کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ جب بھی کوئی بیماری کسی کو لگتی ہے تو وہ اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی ہے تو لگتی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا آپ بیمار کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے رہیں گے، تب بھی آپ کو بیماری نہیں لگے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس شخص کو بھی بیماری لگ جائے گی جو بیمار کے قریب کبھی گیا بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے، یہ ہمارا اس حوالے سے عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ بیماری وہ، یعنی بیماری ہو یا خوشی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صحت مند رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے۔ اور جب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بندہ کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب بیمار ہونے کی نسبت بندے نے اپنی طرف کی ہے، کیونکہ سب عالم اسباب ہے، سبب کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں بیماری میں یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو خود بخود لگ جائے۔ جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان لوگوں کو بتایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور اس میں آگے جو الفاظ ہیں اس کے اندر بہت ساری اور بھی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، لیکن چونکہ آج جو موضوع ہے وہ بیماری کے حوالے سے ہے اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو بھی کرونا کا مریض ہمارے پاس آئے گا شاید اس کی وجہ سے ہمیں بھی بیماری لگ جائے گی، لہذا عقیدہ بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں لگ جانی ہے۔ بھئی جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی، اللہ چاہے گا تو آپ کو ادھر بیٹھے بھی لگ جائے گی۔ اب جب حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ، میرا تجربہ تو یہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ صحت مند اونٹوں میں کوئی خارش والا اونٹ جس کو خارش لگی ہوئی ہو، اگر ان صحت مند اونٹوں میں اس کو ملا دیا جائے تو اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے، صحت مند اونٹوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا وہ جو پہلا اونٹ تھا جس کو خارش لگی تھی اس کو کہاں سے لگی؟ ان صحت مند اونٹوں کو تو اس سے لگ گئی نا، تو پھر وہ جو پہلا اونٹ تھا جس کو خارش لگی اس کے پاس کوئی خارشی اونٹ بھی نہیں آیا اور اسی سے آگے خارش چلی، تو وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کس سے لگی ہے؟ تو یقیناً تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ ہی کی طرف سے بیماری آتی ہے، جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صحت مند رکھتا ہے۔ اب دوسرا اسی عقیدے کے حوالے سے جو ہے، اسی نظریے کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوڑی کے مریض سے ایسے بھاگو کہ جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب ایک طرف فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، لگتی نہیں ہے، خود بخود نہیں لگتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا،
اور دوسری طرف کوڑی کے مریض سے دور رہنے کا کہا گیا. تو اس میں ایک اور بات بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اسلام نے خود کوڑی کے مریض کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اب حضور نہیں بھاگے, ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ کوڑی کے مریض سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو یہ حضور کا جو اسوہ ہے, ایک طرف فرمان ہے ایک طرف عمل ہے, دونوں کو جو ہے وہ محدثین نے ایک جگہ پر جمع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت کے حکیم ہیں اور امت کو حکمت بھی تعلیم فرماتی ہیں, حکمت کی باتیں بھی تعلیم فرماتی ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے اور حضور کے فرمان میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اب انسانوں میں حضور کی امت میں جو عقیدے کے حوالے سے لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو بہت قوی عقیدے والے لوگ ہیں جن کا توکل خالصتاً اللہ کے اوپر ہے, کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں کہ اچھا اور برا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اچھی تقدیر اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے. اور کچھ لوگ جو ہیں عقیدے کے حوالے سے تھوڑے ڈیمیج ہوتے ہیں اور تھوڑے لوز ہوتے ہیں, اور کوئی بھی سبب ہوتا ہے, کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کی طرف نظر کرتے ہیں, بعد میں اللہ کی طرف نظر کرتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو ان دونوں کے لیے, ان دونوں چیزوں کے اندر ان دونوں لوگوں کے لیے آقا علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے. ایک طرف جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ آقا علیہ السلام کوڑی کے مریض کے پاس بیٹھ کر خود کھاتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے اسوہ تھا کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں, قوی عقیدہ رکھتے ہیں, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بیٹھ بھی جاؤں گا بیمار کے ساتھ تو مجھے نہیں لگے گی بیماری جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو اب حضور کے عمل میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے. وہ اب کسی بیمار کے پاس بیٹھیں گے تو اگر ان کو لگ بھی جائے گی, پہلے تو وہ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ لگائے گا تو لگے گی, نہیں لگائے گا تو نہیں لگے گی. اگر ان کو لگ بھی جاتی ہے تو وہ ہماری طرح یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس کے پاس بیٹھا تھا لگ گئی, نہیں, وہ کہیں گے اللہ نے چاہا تو لگ گئی, وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اور دوسری طرف جو عوام میں وہ لوگ ہیں جو عقیدے کے حوالے سے نارمل ہیں اور تھوڑے لوز ہیں, ان کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا, فرمان جاری کر دیا, فرمایا تم بیمار سے بالخصوص کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. مطلب کیا ہے؟ فرمایا تمہارا چونکہ عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے, تم اس کے پاس بیٹھو گے, اگر تمہیں بھی کوڑ لگ گیا تو تم سب سے پہلے یہی بات کرو گے کہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کے ساتھ کھایا تھا, اس کے ساتھ پیا تھا, لہذا مجھے بھی کوڑ لگ گیا. جبکہ ایسی بات نہیں ہے, اللہ نے چاہا تو لگا, اگر نہ چاہتا تو نہ لگتا. تو ان سے کہا کہ تم احتیاط کرو, تم ان کے پاس ہی نہ جاؤ تاکہ تمہارے نظریے میں, تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہ آئے. جب تم ان کے پاس نہیں جاؤ گے تو پھر تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی, کیونکہ نہ جانے, پاس نہ جانے کے باوجود بھی اگر بیمار ہوئے تو پھر تو تم یہی کہو گے چونکہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی منشا ہے تو میں بیمار ہو گیا. اور اگر تم ان کے پاس بیٹھے اور چونکہ عقیدہ کمزور ہے اور تمہیں وہ بیماری لگ گئی تو پھر تم یہ کہو گے کہ اس بیمار کے ساتھ بیٹھا تھا, اس کوڑی کے پاس بیٹھا تھا, اس وجہ سے مجھے بھی یہ بیماری لگ گئی ہے. اور جو حرام چیزیں ہیں, دیکھیے اسلام بڑا خوبصورت اور دین فطرت ہے. فطرت میں جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں, اسلام نے فائدہ مند چیزوں کو جائز رکھا اور نقصان دہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا. اب کوئی شخص فطرت سے ہٹ کر حرام چیزوں کو کھانا شروع کر دے جن سے روکا گیا ہے, اور حلال چیزوں سے جو ہے وہ بچنا شروع کر دے یا ان کو ترک کر دے, تو یقیناً اللہ رب العزت چونکہ فطرت کے قوانین سے جب ہٹے گا تو کوئی نہ کوئی تو بیماری یا کوئی وبال تو آئے گا. اب اللہ تعالیٰ سے گویا اس نے ایک مقابلہ شروع کر دیا ہے. رب العزت فرماتا ہے کہ حلال کھاؤ, حرام چھوڑو. اس نے حرام کھانا شروع کر دیا اور حلال چھوڑنا شروع کر دیا. اب یہ مقابلے میں آ گیا تو یقیناً یہ مقابلہ کر کے رب سے جیت تو نہیں سکتا, تو پھر یہ وباؤں کا شکار ہوگا, بیماریوں کا شکار ہوگا, اور پھر بالآخر پلٹ کر یہ پھر رب کی بارگاہ میں رجوع کرے گا. اب چائنا دیکھیں, چائنا میں جب یہ بیماری آئی ہے تو پورے چائنا میں ایک تو خوف و ہراس پھیل گیا اور ان کی وجہ سے پوری امت پوری دنیا میں پھیلا. اور چائنا کا جو صدر ہے آپ اس بیماری کی وجہ سے دوڑتا ہوا مسجد میں جا پہنچا اور مسجد کے امام سے بات چیت کر کے کہتا ہے اس کا کوئی حل بتاؤ, اس کی کوئی آپ
کوئی ایسی وجہ بتاؤ کہ جس کی وجہ سے ہم اس بیماری سے بچ سکیں. اب پہلے سب کچھ کیا انہوں نے, اللہ سے مقابلہ کر لیا گویا, اور ساری حرام چیزیں انہوں نے استعمال کی, لیکن جس وقت اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تو اب پلٹ کر رب کی بارگاہ میں آ گئے. تو اس وجہ سے دین فطرت ہے, اس فطرت کے قوانین سے جب بھی ہٹیں گے تو رب تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا, اور پھر جب مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر انسان لوٹ کر رب کی بارگاہ میں واپس پلٹتا ہے. تو کیوں نہ ہو, ہم بعد میں کیوں پلٹیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ابھی اللہ کی حضور جھک جائیں اور اللہ کے حضور جھک کر اپنے معاملات کو بہتر کریں. وہ چائنا کا صدر بیماری کے خوف سے مسجد میں جا پہنچا, اور ہماری حکومت جو دینی مدارس ہیں اور جو تعلیمات کے ادارے ہیں ان پر پابندی لگا رہی ہے کہ وہاں پر چھٹیاں کر دی جائیں, وہاں پر جو ہے وہ گیدرنگ نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو حرام کاری کے اڈے ہیں, جو شراب خانے ہیں, جو کسینو ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے, جبکہ ان کی وجہ سے تو بیماری پھیلتی ہے. اور تعلیمی اداروں میں حدیث رسول پڑھنے, کالا کالا رسول اللہ پڑھنے سے بیماری پھیلتی نہیں بلکہ بیماروں کو شفا ہوتی ہے. جہاں شفا بٹتی ہے وہاں پابندی لگا دی, اور جہاں بیماریاں پھیلتی ہیں وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. لہذا حکومت وقت سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اور جہاں پر حق بنتا ہے وہاں پر جو ہے وہ اپنا حق چلائے, جہاں حق نہیں بنتا وہاں بے جا حق چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ عقیدے کے حوالے سے بات تھی کہ یہ یاد رکھیں, کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں لگتی, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے وہ اس کے جیسے اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیزیں ہوں جی. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے, حضور کے صدقے سے ہم تک جو پہنچا ہے, اس میں بڑی خیر ہے. اور یہ ساری جو خیر ہے یہ رب کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, کہ عزتیں دینے والا بھی وہی ہے, ذلتیں دینے والا بھی وہی ہے, اور خیر ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں. خیر کا مالک وہ ہے. تو جب خیر بڑھتی ہے تو ہر ایک کو ملتی ہے, اور جب کوئی خیر لینے سے انکار کر دیتا ہے اور فطرت کے قوانین سے جو ہے وہ ہٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. پھر چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ذلیل ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ذلت کا شکار ہو, تو جب بھی وہ فطرت سے ہٹے گا تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا. تو کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں لگتی, ایک بات. اور جن کا قوی عقیدہ ہے کہ جیسا بھی ہو جائے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا میں بیمار نہیں ہو سکتا, چاہے بیمار کے ساتھ بھی پھرتا رہوں, تو وہ پھرتا رہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے حضور کا یہ اسوہ موجود ہے کہ حضور نے بیمار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. اور جس کا عقیدہ تھوڑا کمزور ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے بھی لگ جائے گی, تو اس کے لیے حضور کا فرمان موجود ہے کہ بیمار سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. وہ اس سے احتیاط کرے, نہ اس کے قریب جائے, کیونکہ اس کے قریب جائے گا تو پھر اس کا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اور اسی کرونا وائرس کے دوران یہ جو پھیلا ہوا ہے, تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی آج کل ایک میسج جو ہے بڑا وائرل ہو رہا ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ کرونا وائرس کا علاج مل گیا. وہ علاج یہ ہے کہ اپنے قرآن کو کھولیں, اور قرآن کھولیں گے, ورد گردانی کریں گے تو آپ کو ایک بال ملے گا, وہ بال حضور کا بال ہے, اور اس کو دھو کر پانی میں جو ہے وہ بیمار کو, کرونا کے بیمار کو پلا دیا جائے تو شفا ہو جائے گی. خدا را ایسے میسیجز سے بچیں, اس کی قرآن و سنت پہ کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضور کے موئے مبارک میں شفا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک سے صحابہ نے برکت حاصل کی ہے. اور آقا علیہ السلام جب اپنی حجامت بنوایا کرتے تو صحابہ کی لین لگ جاتی تھی بال کو لینے کے لیے, اور پھر آقا علیہ السلام بٹوایا کرتے تھے. حجام سے فرماتے یہ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھئی یہ بال جتنے بھی یہاں پر موجود صحابہ ہیں ان سب میں بانٹ دو. وہ سارے بال لے کر ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے اور بیماروں کو پانی میں گھول کر پلاتے تھے, شفا ہوتی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کھولو تو وہ بال ملے گا تو وہ حضور کا بال ہے, اس کو کرونا کے بیمار کو پلا دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ غلط ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک جو ہے وہ ہر ایک کے قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پاکستان میں وہ بنا ہے, پاکستان میں اس کی بائنڈنگ ہوئی ہے. پڑھنے والوں کے بھی بال ٹوٹتے رہتے ہیں, گرتے رہتے ہیں,
بائنڈنگ کرنے والوں کو بھی گر سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، تو ہمارے اپنے بال ہی گر جاتے ہیں. جب آپ ورگردانی کریں گے کہیں نہ کہیں سے اپنا بال ہی مل جائے گا، تو اب وہم پیدا ہوگا کہ یہ حضور کا بال ہے، جبکہ اپنے بال کو حضور کا بال کہنا یہ بھی توہین محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توہین رسالت ہے کہ آپ اپنی چیز کو حضور کی چیز ڈکلیئر کر دیں. تو لہذا یہ یہودی لابی ہے، اور وہ جو دین کو اور ہمارے نظریات کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہماری عوام کو عقیدے کے حوالے سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے فیک میسیج بنا کر وائرل کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے عقیدے کے حوالے سے کمزور ترین ہوتی چلی جائے اور توہم پرستی کا شکار ہو جائے. لہذا میری گزارش ہے اس توہم پرستی سے نکلیں اور عقیدے کو مضبوط کریں. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے، وہ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ کہ جس وقت آپ ایک جنگ میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نقصان سے محفوظ رکھتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ زہر کی شیشیاں پی کر دکھاؤ. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بغیر غور و فکر کیے، بغیر سوچے، آپ نے حضور کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور اس زہر کے شیشے کو پی لیا. اب وہ دیکھ رہا تھا، وہ سامنے جو مد مقابل شخص تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی چونکہ اتنا وہ زہریلا تھا، وہ زہر اتنا وہ تیز تھا کہ جہاں سے وہ گزرتا چلا جاتا انتڑیاں جو ہے وہ گھلتی چلی جاتی اور خراب ہوتی چلی جاتی. اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ گرتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید قائم و دائم رہے. انہوں نے غزوہ لڑا بھی، اور اس کے بعد آپ کو چارپائی کے اوپر، جہاد میں میدان میں آپ کو موت نہیں آئی، آپ کو چارپائی کے اوپر موت آئی. اور آپ نے جو زہر پیا تھا اس کو کوئی نقصان جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو وہ زہر نقصان نہیں پہنچا سکا. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور کی تعلیمات پر عمل کیا تھا. ہم اگر بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز کھاتے ہیں، یاد رہے کہ حلال چیز کھائیں، تو حرام میں تو ویسے ہی نقصان ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کر بھی کھائیں گے تو نقصان ہے. اب شراب کو بسم اللہ پڑھ کر پینا جو ہے یہ بھی حرام ہے. شراب حرام ہے تو وہ حرام ہی رہے گی چاہے بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو پئیں. ایسا نہیں ہے کہ حرام چیز بھی بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گی. حرام چیز کو جان بوجھ کر، اگر جیسے خالد بن ولید کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے خوشی سے نہیں اس کو پیا تھا، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پی کر دکھاؤ. تو اس میں حکمتیں تھیں. انہوں نے پھر وہ حضور کی تعلیمات پر عمل کیا اور وہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی کی طرف سے خیر و شر ہے. اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو پہنچے گا، اگر وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو جو مرضی بھی کر لیں اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ بات آپ نے بغور سنی ہوگی کہ اگر اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ہے، پورا زمانہ بھی اس سے دور ہو جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سے دور کر دے، سارا زمانہ مل کر بھی اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کو قریب کرنا چاہتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. لہذا مالک کے اوپر بھروسہ رکھیں اور مالک کی تقدیر کے اوپر بھروسہ رکھیں، اس کی قدرت، اس کی پاور کے اوپر بھروسہ رکھیں. ہمارا توکل اور ہمارا جو عقیدہ ہے یہ ہر حالت میں مضبوط رہنا چاہیے، چاہے وہ طوفان آئے، چاہے سونامی آئے، چاہے کرونا آئے، چاہے جھرونا آئے، کچھ بھی آئے، ہم نے اپنے عقیدے کو بھی مضبوط رکھنا ہے، متزلزل نہیں ہونے دینا، اور ہم نے اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنا ہے. کرونا جو جرثومہ ہے، میڈیکل کہتے ہیں کہ یہ ایسا جرثومہ ہے کہ جو دھونے سے مر جاتا ہے، جو دھوپ میں جانے سے مر جاتا ہے، اور اس کی کل مدت، اپنی جو ایج ہے، اپنی جو عمر ہے وہ 12 گھنٹے ہے. 12 گھنٹے زندہ رہتا ہے، 12 گھنٹے کے بعد خود بخود مر جاتا ہے. تو موسٹلی ہمارے جو اعضاء کپڑے میں ڈھپے رہتے ہیں ان پر تو یہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور جو کھلے رہتے ہیں ان پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو جیسے میڈیکل نے کہا، پروف کیا کہ دھونے سے مر جاتا ہے، تو جو مومن 5 مرتبہ ان کھلے اعضاء کو دھوتا ہے وضو کے لیے تو یقیناً اس پر کرونا جو ہے کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، چونکہ اس نے پانی سے دھویا ہے. اور میڈیکل پروف کر چکی ہے کہ یہ دھونے سے، پانی لگنے سے مر جاتا ہے.
اب جو بندہ مومن باوضو رہتا ہے اور وضو کا پابند ہے اور وہ نماز کے لیے تو وضو کرتا ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی وضو کرتا رہتا ہے، تو وہ چاہے کرونا کے ساتھ پھرتا بھی رہے اس کو پھر بھی کرونا اثر انداز نہیں ہوگا، چونکہ وہ حضور کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ لہذا ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنی چاہیے، رب کائنات کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کا جو ہے وہ آپ اللہ کے حضور رو کر ازالہ کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔